اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امتوں میں امت محمدیہ کا مول کوئی نہیں، امت محمدیہ کی قیمت کوئی نہیں، لیکن امت محمدیہ میں سے ان کی قیمت کوئی نہیں، تیرے ان صحابہ کی قیمت کوئی نہیں۔ اچھا، پھر چھاننا ڈالا ایک مرتبہ، اللہ نے پھر چھاننا ڈالا، اور ڈال کر پھر چھانا صحابہ میں سے بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیرے خندق والے ہیں نا، تبوک والے، ان جیسا کوئی نہیں۔ پھر ان میں چھاننا پھر ڈالا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خندق والوں جیسا کوئی نہیں، خندق والوں جیسا کوئی نہیں، جو جنگ خندق میں شریک ہوئے ان جیسا کوئی نہیں۔ پھر چھاننا ڈالا، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فتح مکہ میں شریک ہوئے تھے 10,000، ان جیسا ان میں بھی کوئی نہیں۔ اس کے بعد پھر چھاننا ڈالا، اور ڈال کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو احد والے تجھے عطا کیے نا، ان جیسا پچھلوں میں کوئی نہیں۔ پھر احد والوں میں چھاننا لگا، اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جو بدری صحابہ ہیں نا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں، ساری امتوں میں کوئی نہیں، تیری امت میں کوئی نہیں۔ اور پھر چھاننا اللہ نے ڈالا، اور ڈال کر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا اور تجھے تحفہ عنایت کرنے لگے ہیں، تیرے جو 10 صحابہ نا، عشرہ مبشرہ، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ اچھا، پھر عشرہ مبشرہ کو پھر چھاننا، اور چھان کر اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیرے 4 خلفاء ہیں نا، ان جیسا 10 میں بھی کوئی نہیں، ان جیسا 10 میں بھی کوئی نہیں۔ اور پھر وہ 4 تھے، جو 4 تھے نا، 4، ان 4 میں پھر چھاننا لگا، اور اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صدیق جیسا ساری امت میں کوئی نہیں، تیرے صدیق جیسا 1,24,000 امتوں میں کوئی نہیں، اور تیرے صدیق جیسا پوری امت میں کوئی نہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سارے نمٹیں گے، سب کی باری لگے گی۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، اللہ کی ذات بڑے جلال میں ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرماتے ہیں بڑا سخت دن ہوگا، اور قرآن کہتا ہے بڑا آسان دن ہوگا، حساب بڑا آسان ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، حساب اس کا آسان ہوگا جس سے اللہ حساب نہ کرے۔ حساب کس کا آسان ہوگا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی رحمتوں سے ویسے ہی نواز دے، فضل فرما دے، کرم فرما دے، چھوڑ دے، عدالت میں اس کی پیشی نہ لگے، عدالت میں اس کی پیشی نہ لگے۔ لیکن جس کی عدالت میں پیشی لگ گئی، ہماری اوقات ہے احکم الحاکمین کی عدالت لگے اور وہاں ہم نکل جائیں، تو بچنا کیسے ہے؟ اس کی رحمتوں سے۔ کیسے بچنا ہے بھائی؟ اس کی رحمتوں سے، اس کی کرم نوازیوں سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے بچ کر نکلنا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے کہا یہ جو عدالتیں ہیں جہاں جھوٹ چلتا ہے، جہاں جج پیسے لے کر بھی فیصلے کرتے ہیں، جہاں جا کر لوگ سر پر جھوٹے قرآن بھی اٹھاتے ہیں، جہاں جھوٹے حلف بھی ہوتے ہیں، جہاں سارے دن جھوٹ چلتا ہے، جھوٹے بندے کو ادھر بھی پسینے نکلتے ہیں۔ جو عدالت کیا ہے؟ جہاں جھوٹ چل رہا ہے، جھوٹا تو وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، رب کی عدالت میں کیسے کھڑا ہوگا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، حساب اس کا آسان ہوگا جس سے رب حساب نہ لے، جس کی پیشی لگ گئی، جس کا حساب لگ گیا، جس کا کھاتا کھل گیا، اس کا اس عدالت سے بچ کر نکلنا مشکل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن لگے گا تو لوگ ننگے ہوں گے، ان کے جسم پر کپڑا کوئی نہیں، ان کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیں ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے ہی ننگے ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی؟ تو شرم نہیں آئے گی؟ اور یہ تو کس گھر کی ماں ہے کہ جس گھر میں فاطمہ کیا کہتی ہے کہ اگر میں مر جاؤں نا تو جنازہ میرا رات کو اٹھانا. کب اٹھانا؟ رات کو. اور ایک دن کہنے لگی کہ یہ جو عورتوں کو جب کفن دیا جاتا ہے تو اس میں عورتوں کا پیک کر نظر آتا ہے. تو ایک عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ فاطمہ میں گئی تھی ایک ملک میں, غالباً ملک فارس کا یا ملک روم کا, انہوں نے کہا وہاں میں نے رواج دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ ہوتا ہے نا اس کو چارپائی پر لٹا کر کفن ڈال کر اوپر کھجور کے پتے ڈال دیے جاتے ہیں. کیا کیا جاتا ہے؟ کھجور کے پتے. آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی کرنا, میرا پیکر نظر نہ آئے. اور علماء کیا کہتے ہیں جب دن قیامت کا لگے گا, اللہ اکبر, پل صراط پر اللہ کے سامنے تو بڑا ہی مشکل ہے کھڑا ہونا. وہ جو پہلا ہی راستہ ہے نا, وہ پل صراط کا جو راستہ ہے وہ گزرنا بڑا مشکل ہے. وہ ایک واقعہ یاد آ گیا, یہ بادشاہ گزرا ہے, افغانستان کا نام تھا اس کا شاہ محمد. تو شاہ محمد کا زمانہ تھا, تو ایک بیوہ عورت تھی, اس نے بیچاری نے ایک گائے رکھی ہوئی تھی, اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی. تو ایک دن اس نے وہ چراگاہ میں چھوڑ دیتی تھی, چرتی رہتی تھی. جب دیکھا جا کر تو اس کی گائے وہاں پر موجود ہے نہیں. تو وہ بڑی پریشان ہوئی. شام تک تلاش کرنے کے بعد جب نہ ملی تو بڑی روئی اور بڑی پریشان ہوئی. تو جو ہی وقت گزرا تو وہ لوگوں کے پاس گئی, مختلف لوگوں کے پاس, اور جا کر اپنا دکھڑا سنایا کہ میری تو گائے کوئی چوری کر کے لے گیا. تو کسی آدمی نے ان کو بتایا کہ وہ جو پولیس والے آئے ہوئے ہیں نا بادشاہ کے ہرکارے, جو شاہ محمد شکار کھیلنے آیا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کے پولیس والے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ کھا لیا ذبح کر کے. اب اس بیچاری کے آنسو نہ رکے, بیوہ عورت تھی. تو اس نے کہا اب کیا ہوگا؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ شاہ محمد بڑا نیک آدمی ہے, نیک دل بادشاہ ہے, تو تم یوں کرنا فلاں وقت شاہ محمد کا گزر فلاں جو پل ہے نا وہاں سے ہوگا, تو تم وہاں کھڑی ہو جانا. جب وہ وہاں سے گزرے تو اس کے سامنے اپنی فریاد کرنا, اس کے سامنے اپنی بات رکھنا. تو بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلی اور اس پل پر کھڑی ہو گئی. توجہ کرنی ہے, اللہ اکبر. وہ پل پر کھڑی ہوئی, جا کر شاہ محمد اپنی سواری پر آیا, اس کے ساتھ بڑے پولیس والے, بڑے ہرکارے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ بادشاہ سلامت رکیے, میری بات سنیے, میری فریاد سنیے. کھڑا ہوا, سواری روکی اور کہا بتاؤ. اللہ اکبر. اس بڑھیا نے کیا عجیب الفاظ کہے. اس نے کہا شاہ محمد میری گاں دا حساب اس پول تے دینا ہے یا قیامت والے پل صراط تے دینا ہے؟ کہاں دینا ہے حساب بتا. سنتے ہی شاہ محمد تڑپ گیا اور فوراً چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اماں اس عدالت میری پیشی نہ لگوامی.